डीसी भी उनसे नहीं जानता था। उन्होंने पूछा दूसरों से ये क्या कर रहे हैं, जो वहां बैठे थे कलमकार, उन्होंने उनको समझा दिया कि इसका एक मतलब ये है। फिर चेयर्स हो गए तो मेरी कुछ हौसला अफजाई हो गई। 2000 में मैंने अल्लामा इकबाल के बेटे जस्टिस जावेद इकबाल, जो अब मरहूम हो चुके हैं, उनसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने इजाज़त मरहमत फरमाई। फिर मुझे गुलबर्गा जाना, पौने 2 घंटे मुझे बिठाया, अपनी जिंदगी के बारे में, सफरनामों के बारे में, मेहनत से ही दुनिया में काम बनता। अपनी तरफ से और अपने बेटों की तरफ से, घर वालों की तरफ से आपकी मेरे गरीब खाने में आमद पर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब मौजूद नाज़रीन का इस सेगमेंट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त फयाज जमाल बट। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मौजूद नाज़रीन, ये शुमारा जो अदब के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इससे पहले नूर शाह साहब से जो मुलाकात है वो आप तक हमने पहुंचाए। और मौजूद नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत है उनके लिए तो पहले ये शेर मैं कहूँगा कि जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। मेरे साथ जो मेरे दाएं जानिब और आपके बाएं जानिब शख्सियत का चेहरा आप देख रहे हैं, ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। यह है मिर्ज़ा बशीर अहमद शाकिर साहब। और ये मेरे लिए खुशनसीबी है कि इस इंसान से मेरी मुलाकात हो रही, क्योंकि अदब के साथ इनकी वाबस्तगी है। और आज ये हमारे साथ, और आपको मैं बता दूं कि मिर्ज़ा बशीर अहमद शाकिर साहब उन लोगों में शुमार इनका होता है जिन्होंने अल्लामा इकबाल अल्लाह रहमा की कब्र पे ये गए हैं और वहाँ पे भी हाजिरी दी है। इनसे बात करते हैं। शाकिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरे गरीब खाना पर आज तशरीफ हो गए। शाकिर साहब, क्योंकि आपके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा भी है, सुना भी है। अल्लाह ताला आप जैसे लोगों को सलामत रखें जो खासकर उर्दू और कश्मीरी से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग अब रह गए हैं जो अदब की खिदमत करते हैं। थोड़ा सा ये बता दीजिएगा सर, वो जो रोशनी देने वाला वो चिराग है, उसका कोई मकान नहीं होता है। जहाँ पे उसे कोई मिले वो वहाँ पर अपना दिया जो है वो जला के चलता है। अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के हवाले से आप कहाँ पैदा हुए और इब्तिदाई तालीम जो स्कूलिंग है वो कहाँ पर हुई? मेरी अपनी ज़िंदगी के बारे में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं श्रीनगर में ही पैदा हुआ हूँ। मेरे वालिद मरहूम का नाम था मिर्ज़ा गुलाम मुहिद्दीन बेग। तो खान बेग डायनास्टी से वो ताल्लुक़ रखती थी, मगर मेरे बचपन में ही उन्होंने इंतकाल किया था। फिर मेरी वालिदा अपने मैके वापस आ गई थी मुझे साथ लेकर। फिर आपकी उम्र कितनी थी जब आपके उस वक्त जो बुजुर्गों की जुबानी मैंने सुना है, उस वक्त मैं 1 साल 1 महीने का था। अच्छा। बचपन मैंने बाप को देखा नहीं है, अलबत्ता उनके बारे में बड़ों से सुना है। फिर मेरी परवरिश हो गई अपनी माँ के साथ, अपने बड़े भाइयों के साथ। तो इसके बाद मेरी तकदीर में था, मुझे स्कूल में दर्ज कर दिया गया। इस्लामिया मिडिल स्कूल नौशहरा में मैंने पढ़ा। वहाँ से मैंने 8वीं जमात का मिडिल का इम्तिहान पास किया। इसके बाद मुझे गवर्नमेंट हाई स्कूल JDU गोल में दर्ज किया गया। वहाँ तो मैंने 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहान पास किए थे। फिर मैं SP कॉलेज चला गया। वहाँ मुझे दाखिला मिल गया, हालांकि क्लास चालू हो गए थे। उन दिनों PUC होता था, PUC के प्री यूनिवर्सिटी जी। हाँ, तो वो भी मैंने 2nd डिवीजन में पास किया 2-3 महीने पढ़ने के बाद। फिर उसके बाद मैं 1st ईयर में चला गया। तो इतने में मेरी वालिदा जो थी उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के साथ साथ ही नौकरी का सिलसिला हो गया। पोस्ट ऑफिस में कुछ असामियाँ निकली जी, असामियाँ निकली, एडवर्टाइज हो गया जी। तो दूसरों ने मुझे मजबूर किया, आप पढ़ते भी रहिए तो ये अप्लाई भी कर दीजिए। अल्लाह ताला का मंशा था कि मैं वहाँ अपॉइंट हो गया, क्योंकि मेरी फर्स्ट पोजीशन थी मैट्रिक में, 532 मार्क्स आई। उन दिनों मेरिट हुआ करता था। इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ उन दिनों इस डिपार्टमेंट का नाम होता था। तो अब ये बाइफुर्केट हो गया है, टेलीग्राफ अलग हो गया था और पोस्टल अलग हो गया था। तो मैं फंस गया यहाँ। मतलब बड़ी पाबंदी होती थी, फरागत नहीं होती थी घरेलू कामों के लिए।
یعنی غیر حاضر جب آپ نے ہاں بڑا تو یہ سال آپ بتا سکتے ہیں یاد؟ یہ 1969 تھا، 1969 میں میرے مطلب وہ آرڈر، ہم 11 اسٹوڈنٹس تھے اس وقت کینڈیڈیٹس. اچھا. تو پھر ہمیں بھیج دیا گیا سہارنپور ٹریننگ کے لیے. وہاں ٹریننگ کرنے کے بعد پھر 15 دن کی اور پریکٹیکل ٹریننگ یہاں ہو گئی. اس کے بعد ہمارا وہ اپوائنٹمنٹ آرڈر نکل گیا. تو چلتے چلتے 40 سال میرے نکل گئے اس ملازمت میں. پروموشنیں بھی ہو گئی. تو یہ پڑھائی کا وہ جو سلسلہ، پڑھائی کا سلسلہ تھم گیا فرسٹ ایئر میں ہی. جی. شادی کی بندش ہو گئی، مجھے بچے پیدا ہو گئے جی. اور یہ نوکری کا سلسلہ. ان دنوں کا پوسٹ آفس، حالانکہ آج بھی وہاں اچھی طرح سے کام ہوتا ہے، مگر جو بندشیں وہاں تھی ان دنوں کی، پڑھنے پڑھانے کی فرصت بہت کم ہوا کرتی تھی. تو یہ دل میں تھا کہ میں آگے پڑھوں یا میرا تو بہت شوق تھا، بہت شوق تھا، مگر کچھ رکاوٹیں اور کچھ مان لیجیے یہ قسمت کی بات، تو میں آگے نہیں بڑھ سکا. تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا یہ ادب سے جڑنے کا شوق کب سے پیدا ہوا؟ یہ ذوق پہلے سے ہی پرورش پا رہا تھا میرے اندر. سکول میں جو ہمارے اساتذہ کرام ہوتے تھے ان کا بڑا احترام ہمارے دل میں ہوتا تھا. ہماری مجال نہیں ہوتی تھی کہ ہم اف یا آہ کریں ان کے سامنے. اب زمانہ بدل گیا ہے، کہاں سے کہاں تک کیا رشتہ رہا ہے اسٹوڈنٹ اور استاد کے درمیان، وہ بھی آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں. مگر ان دنوں ہم اف بھی نہیں کر سکتے تھے استاد کے سامنے، حالانکہ وہ پیٹتے بھی تھے، چھڑیاں ہماری کمروں پر توڑ دیتے. اور آج کیونکہ میں معذرت کے ساتھ آپ کو روکنا چاہوں گا، آج کوئی استاد اگر چھڑی ہاتھ میں لے گا تو والدین جو ہے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں. بالکل پولیس میں FIR صحیح بات وہ کاٹتے ہیں. لیکن وہ ڈانٹ جو ہوتی ہے استاد کی وہ پیار کی ہوتی ہے. اس میں فارسی میں کہا گیا ہے نا، بزرگوں نے کہا ہے، جور استاد بہ زی مہر پدر. استاد کا جو جور ہے وہ جور نہیں ہوتا ہے، یعنی ظلم نہیں ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے، مگر اس میں استاد کی شفقت شامل ہوتی ہے. جو وہ ڈانٹ دیتے تھے یا چھڑی ہاتھ میں رکھتے تھے، اسے بچے کا مستقبل بن جاتا تھا، اس کا کیریئر بن جاتا تھا. اب زمانہ کہاں سے کہاں تک بہت بدل گیا ہے، آج وہ باتیں نہیں ہیں. یہ استادوں کی وہ رہنمائی کی استادوں کی دین ہے. اور میں یہ آرٹس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو آرٹس کے ساتھ مجھے لگا تھا پرشین وغیرہ، یہ کہاوتیں سنا، اچھا کہانیاں شیخ سعدی کی، حافظ شیرازی کی، کریمہ نام حق. واقعی یہ مطلب اخلاقی کتابیں جو پڑھاتے تھے، یا صبح کے وقت پریئر پڑھاتے تھے، اس میں دعائیں مانگتی تھی، قرآن کی تلاوت کرائی جاتی تھی بچوں سے، ایک تربیت ہوتی تھی. تو پھر میری دلچسپی بڑھتی ہی گئی اس کے ساتھ. اچھا شاکر صاحب، یہاں پہ کسی بھی میدان میں ہم جاتے ہیں، کوئی بھی میدان ہو، ہمارا ایک آئیڈل ہوتا ہے. بالکل. کہ فلانی شخص کو دیکھ کے میں اس میدان میں چلا گیا. کیا آپ کا کوئی رہبر، کوئی استاد یا کسی شخصیت کو آپ دیکھ کے اس ادب میں چلے گئے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی گاڈ گفٹ ہوتا ہے، لیکن کسی شخص کو دیکھ کے یا پڑھ کے آپ نے سوچا کہ میں بھی کوشش کروں؟ زیادہ تو اس میں عمل دخل رہا ہے کتابی مطالعہ کا. میں مطلب یہ جو نصاب ہوتا تھا ہمارا سکولی درسی کتابیں، اس کے علاوہ بھی میں ان دنوں مطلب ہمدرد نکلتا تھا اخبار. آفتاب مجھے یاد آ رہا ہے 10 پیسے اس کی قیمت ہوا کرتی تھی. زمیندار ہوتا تھا، اور پھر وہ سری نگر ٹائمز نکلنے لگا. ایسے اخبار یا کوئی رسالہ آتا تھا ہاتھ میں اس کو پڑھتا. آج بھی وہ کاپیاں میری لائبریری میں موجود ہے جو میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نقل کر کے سنبھال کے رکھتا تھا ان چیزوں کو. کلام آزاد، اللہ آزاد کا کلام کشمیری میں SP کالج میں ریسرچ کا پیریڈ جب ہوتا تھا، لائبریری میں بیٹھتا تھا، اخباروں میں وہ چیزیں کشمیری میں چھپتی تھی، میں نقل کر کے رکھتا تھا. اگر میں آج ڈھونڈوں ممکن ہے وہ کاپی میری اس لائبریری سے آج یعنی ہم یہ سمجھے کہ جو آپ نے پڑھا، جو رسالے، جو اخبارات، ایک اساتذہ کا رول، اپنے اساتذہ کرام کا اللہ تعالیٰ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. دوسرا کتاب بھی سلسلہ جو ہے، نتیجہ یہی نکلا کہ رفتہ رفتہ طالب علمانہ حیثیت سے ہی میں کوئی بڑا ادیب ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں، نہ کوئی بڑا شاعر، وہ بڑی بات ہے، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوگی اگر میں وہ دعویٰ کروں. مگر ایک ذوق مجھے پروان چڑھا اندر سے، تو میں کچھ شاعری کرنے لگا، کچھ مضامین لکھنے لگا. نتیجتاً تو میں کتابوں کی طرف آ گیا. کتابیں پڑھتے میری لائبریری میں آج بھی کچھ بہت ساری نایاب کتابیں موجود ہیں. آپ یہ جان کر حیرانی ہوں گے میرے خیال میں
یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا جو فارسی ترجمہ ہے قرآن کا، وہ آپ کے پاس؟ وہ میری لائبریری میں موجود ہے۔ شیخ سعدی کا فارسی ترجمہ میں نے پشاور سے لایا تھا، فارسی ترجمہ قرآن۔ اچھا، مولانا ابوالکلام آزاد کی اصلی جو سکرپٹ تھا ان دنوں، یہ الہلال، جی اچھا، ان کی جلدیں میں نے خرید کے رکھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، کتابوں کا یہ شاکر صاحب تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا، جب آپ نے پہلی مرتبہ پہلی دفعہ قلم اٹھایا کیا لکھا، وہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا، یہ سن اگر آپ کو یاد ہوگا، سال کون سا تھا؟ جب میں نے قلم کو حرکت دے دی اپنی طرف سے، تو مجھے یاد آ رہا ہے 1975 میں 1 سال کے لیے میری پوسٹنگ ہوئی تھی لداخ پوسٹ آفس میں، لیہ پوسٹ آفس میں، جی تو وہاں آنا جانا ہوا، وہاں اسٹیٹ امپلائیز بھی ہوا کرتے تھے سینٹرل امپلائیز کے ساتھ ساتھ، تو وہاں بہت اساتذہ ہوتے تھے اور علم دوست حضرات ہوا کرتے تھے، وہ ہفتہ وار ایک مشاعرہ کرتے تھے کسی بند کمرے میں بیٹھ کے، آج ادھر کل ادھر، تو میرے کانوں میں بھی یہ بینک پڑ گئی، میں بھی وہاں جانے لگا، تو کچھ میٹنگیں میں نے بھی اٹینڈ کی، تو ایک روز وہ مجھ سے کہنے لگے سنائیے آپ بھی بچے لڑکے اچھا لڑکے اپنی طرف سے کچھ سنائیے، میں نے کہا میں کچھ نہیں لکھتا ہوں سر، سننے کے شوق سے یہاں تھا، نہیں آپ ایسے نہیں آئیں گے، پھر انہوں نے فیصلہ لیا کہ ہم ایک گرینڈ اسکیل مشاعرہ منعقد کریں گے یہاں، تو مجھے انہوں نے بتا دیا کہ آپ بھی کچھ لکھ کے لائیے۔ اس میں یاد ہے کون کون تھا اس مشاعرے میں؟ عبدالغفار تھا ایک نام، دوسرا تھا وہ رفعت، ان کا تخلص ہوتا تھا، رفعت صاحب، مطلب اسٹیٹ کے ہی وہ ملازم تھے، اچھا اب کم سے کم 50 سال سے اوپر ہو گیا ہے، تو وہ نام میرے صحیح ذہن سے بات ہے۔ ادھر گئے ہیں۔ میں نے تھوڑی سی کوشش کی لکھنے کی، تو میں نے ایک ربائی کی طرز پر 4 مصرے قلم بند کیے، جی یاد ہے ہمارے وہ میں نے لکھا شرابک جام گوس آسن، شرابک جام گوس آسن، صدہم شام گوس آسن، ربابک سوز تو مدہوشی سو دل آرام گوس آسن۔ اس کے ساتھ ایک 5-6 اشعار پر مشتمل ایک غزل میں نے قلم بند کی، اس کا پہلا مصرع ہے یکوٹ سمو ول موئی چمو دیوان بنواز موئی خان سیمس گت کرو پروان بنواز۔ دوسرے روز گرینڈ اسکیل مشاعرہ ادھر ڈاک بنگلے میں منعقد کیا گیا تھا، ڈی سی کو انہوں نے بلایا تھا بطور مہمان خصوصی، تو جب میرا نام بلایا گیا تو میں نے یہ ربائی بھی پیش کی، شرابک جام گوس آسن، صدہم شام گوس آسن، ربابک سوز تو مدہوشی سو دلا رام گوس، تو لوگ وہاں جو بیٹھے تھے وہ تالیاں بجانے لگے، میں بھی حیران ہو گیا کہ میں نے کیا لکھا۔ ڈی سی بھی ان سے پوچھنے لگا، ڈی سی چونکہ مطلب غیر مسلم تھا، وہ کشمیری نہیں جانتا تھا، انہوں نے پوچھا دوسروں سے یہ کیا کر رہے ہیں، جو وہاں بیٹھے تھے قلم کار انہوں نے ان کو سمجھا دیا کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے، پھر چیئرز ہو گئے تو میری کچھ حوصلہ افزائی ہو گئی، یہ آغاز ہے، پھر میں رفتہ رفتہ کچھ ٹوٹے پھوٹے شعر لکھنے لگا، کچھ نعتیہ رنگ کے غزلیات وغیرہ، کچھ نظمیں، تو یہ سلسلہ آگے آگے بڑھتا گیا۔ تو یہاں پہ شاکر صاحب جو میں نے سنا ہے کہ جسے ہم شاعری مشرق کے علامہ ڈاکٹر علامہ اقبال اللہ رحمہ صاحب کے حوالے سے بات کریں تو آپ ان کی قبر پہ بھی گئے ہیں، جی، تو اس سفر نامے کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی دیس میں، اس بارے میں تھوڑا سا مختصر ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے۔ میں اس بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں فرمایا ہے زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز علوندی۔ تشریح تو اس میں بہت لمبی ہو سکتی ہے، تشریح کرنے کا موقع نہیں ہے، یہی شوق میرے دل میں تھا، میں نے ان کا کلام پڑھا تھا، ان کی کتابیں پڑھی تھی، بانگی درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، یہاں تک جاوید نامہ بھی جو فارسی میں ہے، اور باقی ان کے نثری مضامین، تو بہت عرصے سے میرے دل میں یہ شوق پنپ رہا تھا کہ مجھے موقع مل جائے کہ میں اس مرد قلندر کی قبر کی زیارت کروں۔ ساتھ حسن مان لیجئے، ایسا ہوا کہ میرے رشتہ دار وہاں ہوا کرتے تھے، حالانکہ آج وہ امریکہ میں سیٹل ہے، مگر وہ بارن ہے پاکستان میں ہی، ان کے ساتھ رابطہ ہو گیا، میرے چچیری بھائی وہاں گئے تھے، ان کے ساتھ رابطہ ہو گیا، تو میں نے ویزا نکال دیا۔
تو یہاں زیارت گاہیں بھی ہیں جو بڑھ گئی ہیں تقسیم ملک کی وجہ سے. مشہور اور معروف زیارت گاہ ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زیارت گاہ سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ. تو میں نے پہلے قیام کرنے کے بعد وہاں حاضری دی، دعائیں مانگی. لوگوں کا بڑا رش تھا وہاں، تانتا بندہ رہتا ہے وہاں. تو وہاں سے رات گزارنے کے بعد صبح میرے دل میں یہ تڑپ تھی کہ کب میں چلا جاؤں علامہ اقبال کی مرکز کی زیارت کروں. معلوم کرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ بالکل چند قدم آگے آپ کو جانا ہے، کوئی گاڑی وغیرہ نہیں، ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں کرنا ہے. چلا گیا میں تو شاہی مسجد میں وہ مدفون ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو بےتابانہ نگاہوں کے ساتھ بڑی اضطراب کے ساتھ میں اندر چلا گیا. تو وہاں سیکیورٹی گارڈ بھی ہوا کرتے ہیں. میں نے فاتحہ پڑھی، کچھ آیات قرآن مقدس کی تلاوت کی اور دعائیں مانگی. کچھ دیر وہاں بیٹھا، زیارت کی، شاہی مسجد کی بھی زیارت کی، وہاں کا ماحول دیکھا. زیارت کے بعد اور 2 بار وہاں جانے کا موقع ملا، اپنے رشتہ داروں کے پاس جانے کا. تو اس دوسرے ملاقات میں یہ 2014 میں نے علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال جو اب مرحوم ہو چکے ہیں ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی. انہوں نے اجازت مرحمت فرمائی. وہاں انہوں نے 2 گھنٹے مجھے بٹھایا، اپنی زندگی کے بارے میں، سفر ناموں کے بارے میں سنایا. تو میں سنتا ہی رہا اور اندر سے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کس باپ کے بیٹے ہیں کہ جس نے اپنے وقت میں اس اپنے لائق اور چہیتے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی. ہمیں یک عارض و دارم کی جاوید زی عشق تو بگیرت رنگو بوئی. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں علامہ اقبال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ ہی سے التجا کرتا ہوں، آپ ہی سے مانگتا ہوں کہ میرا یہ جو فرزند ارجمند ہے جاوید، کہ یہ آپ کا رنگ بو اختیار کرے، آپ کے عشق میں یہ ذرا صرف آپ کے عشق سے سرفراز ہو جائے. اچھا، یہ آپ کے ذہن میں چل رہا تھا اور جو ان کے بیٹے ہیں ان سے آپ ملاقات کر رہے تھے، لیکن آپ کے ذہن میں وہ اشعار گونج رہے تھے. بالکل. میں نے بچپن میں ہی پڑھا تھا، یہاں گھر پر ہی مطالعہ کیا تھا کہ جب علامہ اقبال کی تیسری بیوی سردار بیگم مرحومہ، جب انہوں نے انتقال کیا تھا، کس لاڈ پیار سے وہ ان کو پالتے تھے. زندگی کے واقعات میری نظروں میں تھے کہ کس پیار سے جسٹس جاوید اقبال کو علامہ اقبال محبت سے پالتے تھے، اپنی نظروں کے سامنے رکھتے تھے، ان کے لیے دعائیں مانگی ہے. حالانکہ جب وہ یورپ گئے تھے انہوں نے فرمائش کی تھی کوئی چیز وہاں سے لانے کی. علامہ اقبال نے وہ غزل لکھی تھی پھر، دیار ہند میں اپنا مقام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ جاوید کے ہی نام انہوں نے بیچ. اسی طرح جاوید نامہ میں بھی کچھ نظمیں ہیں. پھر مجھے اور ایک موقع آیا تھا، میں نے علامہ اقبال کی بیٹی سے بھی ملاقات کی تھی 2016 میں. انہوں نے میری کافی عزت افزائی کی تھی، پشمینے کا ذاتی شال میرے کندھوں پر بھی ڈال دیا تھا. میں نے کچھ تصویریں لی تھی ان کے ساتھ جو میں نے اپنے سفر نامہ میں شامل کی ہیں. اچھا شاکر صاحب، اس کے علاوہ جو دیگر تصانیف کے حوالے سے بات کریں، کون سی ہے جو منظر عام پہ آ چکی جو ہمارے ناظرین پڑھنا چاہیں؟ آج تک مجھ کم ترین کی 8 یہ تصنیفات یا تالیفات منظر عام پر آ گئی. سب یہ جو کتابوں کا جنون ہے مجھے ابتدا سے، تو میں نے پڑھا تھا مطالعہ کیا چیز ہو، کتاب کی کیا اہمیت ہے. اب تو یہ فیس بک دیکھ رہے ہیں، باقی موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، مگر اس کا کتاب کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا. کتاب یہ علم الگ چیز ہے، زمین آسمان کا فرق ہے اس میں. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں گے 2-3 شعر میں کتابوں کے حوالے سے میں نے ایک نظم لکھی تھی، کتاب ہم نشین میری، عنوان رکھا تھا میں نے اس کا. تو پہلی کتاب جو چھاپی تھی اسی ٹائٹل سے، کتاب ہم نشین میری، کی کتابوں کی کیا اہمیت ہے، کتاب کیا چیز ہوتی ہے. تو مطالعہ کیا، ہمارے اسلاف کس طرح مطالعہ کرتے تھے. یہ ایک طویل ایک نظم ہے، یہ کتاب میں بھی چھپ چکی ہے، اخباروں میں، مگر چند کچھ اشعار میں سنانے کی کوشش کروں گا. یہ دیکھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اسی سے مطلب نبی رحمت کو پہلی وحی میں ہی مل گئی شہرہ، کرو آغاز پڑھنے کا بنامی حضرت اللہ.
शुक्र प्यारे नबी के फैज़ से हूँ मैं न बेगाना, शुक्र शम्ए इल्म का मैं हूँ एक अदना सा परवाना। किताबें मेरी दौलत है यही मेरा है सरमाया, किताबों का ही मेरे ज़हन दिल पर है घना साया। किताबों से मुझे अपनी कहूँ क्या कैसी उल्फत है, ये मेरा वो असासा है जो सचमुच बेशकीमत है। मांगू किताबें ही रहे उगवा में मेरे साथ, वहाँ फजले इलाही से रहे कुरान ही मेरे हाथ। खुदा वंदा वहाँ भी मुझको ये ज़ौक़े मुताला दे, किताबें देखने का ढूंढने का वलवला दे दे। वहाँ भी हूँ किताबें आलिमों की रहनुमा मेरी, करूँ मैं इक्तिसाब फैज़ यही है इल्तिजा मेरी। सनाए रब में पढ़ता हूँ शाकिर बस में करता हूँ, कलम को रोकता हूँ और तखय्युल छोड़ देता हूँ। बहुत बहुत खूब। और यानी आपके ये जो कलम जब आपने ये लिखा है, सीधे सीधे हमारे जो नौजवान हैं आजकल, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका है हमारे हाथ में सारा, लेकिन शाकिर साहब नौजवानों से भी ये कह रहे हैं कि जो आप किताबें पढ़ के हासिल कर सकते हैं वो आप इस मोबाइल से वो लुत्फ नहीं उठा सकते। बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे बता दीजिएगा शाकिर साहब की आजकल के हवाले से अगर बात करें, अब आप रिटायर हैं, सुबकदोश हुए हैं आप मुलाजमत से, आजकल क्या मसरूफियात हैं? आजकल मेरी मसरूफियात है आराम के साथ साथ घरेलू कुछ काम अंजाम देने के साथ साथ बस किताब मेरा उठना बिछुना है। किताब के बगैर मुझे शाम को नींद नहीं आ सकती है जब तक न मैं घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे किताब का मुताला करूं। तो आपके पीछे कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे औलादों में से 2 बेटियां हैं, दोनों शादीशुदा हैं। 2 फंजल बेटे हैं, दोनों शादीशुदा हैं। तो उनको अदब के साथ कुछ वाबस्तगी है या? ये मेरा साथ निभाते हैं, तो मगर इन्होंने तिजारती लाइनें अपनाई हैं। उसकी वजह है कि मेरी मसरूफियात की वजह से ये इनका ताल्लुक ज़्यादा ननिहाल के साथ रहा था, चूँकि वो ख़ानदान ताल्लुक रखता था तिजारत से। अच्छा। इनका ये मतलब नाना जी या इनका मामू वगैरह जी, तो इनको वो लत पड़ गई, तो ये बचपन ये तिजारत की लाइन में लग गई। अच्छा शाकिर साहब, क्योंकि सवालात बहुत सारे हैं, अगर आप जैसे लोगों से बात करें तकरीबन एक दिन भी हमें कम पड़ेगा बात करने में, और फिर भी बहुत सारे सवाल रहते हैं। इल्म समंदर है जी, इल्म समंदर है। और खाते जाते जो नाजरीन और खासकर जो नई नस्ल अदब के साथ आ रही है, कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए शाकिर साहब की क्या मैसेज रहेगी? अल्लामा इकबाल ने कहा है वो जो था नहीं है, जो है न होगा, यही है एक हर्फ मोहर माना, करीब तर है नमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है जमाना। अपने अजीजों के नाम मेरा यही पैगाम कहूँ या मशवरा कहूँ कि वो मेहनत से काम ले, इल्म के साथ वाबस्तगी रहे। जो बुराइयाँ नमूदार हो गई हैं आज के माशरे में, हमारे समाज में, उनसे वो अपने आप को बचा के रखे, इल्म अदब के साथ वाबस्ता रहे, बुजुर्गों का एहतराम करे, माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप का एहतराम करे, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के हुजूर हर वक्त वो दुआ गो रहते रहा करे। चलिए मिर्ज़ा बशीर अहमद शाकिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी ने वफा की, दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, मज़ीद जो आप लिखेंगे उस पर बात करेंगे। आप जैसे कलमकारों की ज़रूरत है हमारे समाज को। आपने इस वक्त अपना कीमती वक्त दिया इस नाचीज़ को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी अपनी तरफ से और अपने बेटों की तरफ से, घर वालों की तरफ से आपकी मेरे गरीब खाने में आमद पर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोज़ नाज़रीन, आपने मिर्ज़ा बशीर अहमद शाकिर साहब की बात सुनी और बेहतरीन बातें। और नाजरीन, इन्हीं के साथ हमारे और एक साथी बिलाल कश्मीरी, जो कि कश्मीरी में लिखते हैं, उनकी गुफ्तगू आप वो भी इसी मीडियम पे कुछ दिनों के बाद ज़रूर आप तक हम पहुंचाएंगे। और बिलाल साहब ने मिर्ज़ा बशीर अहमद शाकिर साहब से कश्मीरी में बात की, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इस अगर हम अदब के हवाले से बात करें, बेशुमार कलमकार, अफसाना निगार या जिनका ताल्लुक नसर से हैं, नज़म से हैं, गज़ल से हैं, हमारे समाज में मौजूद हैं। और मेरी कोशिश यही है कि उन छुपे हुए हीरों को आप तक पहुंचाऊं। उन्होंने क्या कुछ दिया है अपने कलम से हमारे समाज को, ये मेरा मकसद है, ताकि जो नई नस्ल इस अदब के साथ आ रही है उनके लिए ये एक मिसाल राह बन जाए। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि
ان پروگراموں کو کامیاب کرنے میں آپ کا ایک کلیدی رول بنتا ہے. یعنی جب آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ان ویڈیوز کو جب آپ شیئر کرتے ہیں، ہمیں اپنی آرا سے کمنٹ کے ذریعے نوازتے ہیں. ہم امید کریں گے کہ جس طرح اس سے پہلے آپ نے ہمیں پیار دیا ہے، آپ مزید وہ پیار دیتے رہیں گے. اگلے شمارے تک اپنے ہوسٹ اور دوست فیاض جمال بٹ کو اجازت دیجیے گا، لیکن حسب معمول مرزا بشیر احمد شاکر اور مجھ ناچیز کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.